الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا باب نمبر 191 یعنی 191 مطالعہ کریں گے۔ عنوان ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ بہت ہی اہم چیپٹر ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ پہلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ افضل ہے۔ مسلم اور بخاری، یعنی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، بڑی مشہور ہے، ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب سنتے ہیں، ہر مسلمان کو اس کا میرے خیال میں پتہ ہوتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنا اپنے گھر اور بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ جب آدمی وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر مسجد کی طرف جائے اور مسجد کی طرف جانے سے اس کا مقصد سوائے نماز کے کوئی اور نہ ہو، تو یہ جو بھی قدم اٹھائے گا اس کے ذریعے سے اس کا ایک درجہ بلند اور ایک گناہ معاف ہوگا۔ پھر جب نماز پڑھ لے گا تو جب تک باوضو اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے گا، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحمت فرما، اے اللہ اس پر مہربان ہو جا، اور جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا ہے وہ برابر نماز ہی میں رہتا ہے۔ یعنی اگر کوئی نماز کا انتظار کر رہا ہے تو وہ ایک طرح سے نماز میں ہی ہے۔ بہرحال اس میں ایک چھوٹی سی انہوں نے تفصیل یا بحث کہہ لیں، اس میں یہ ہے کہ ایک میں 27 گنا بتایا، ایک میں 25 گنا، تو یہ مختلف صورتحال ہو سکتی ہے۔ کچھ کی رائے یہ ہے کہ جماعت مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا زیادہ فضیلت ہے، اگر کہیں ویسے جماعت کرواتے ہیں تو اس کی کم فضیلت ہو سکتی ہے، تو اس طرح تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے۔ بہرحال اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرا کوئی قائد نہیں جو مجھے مسجد تک لے آیا کرے۔ قائد کا مطلب ہوتا ہے جو گائیڈ کرے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اسے اس بات کی رخصت دیں کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رخصت عطا فرما دی، اس کو ریلیکس کر دی، یعنی چھٹی دے دی کہ ٹھیک ہے، لیکن آگے بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اتنا کہنے کے بعد آگے یہ ہے کہ جب اس نے جانے کے لیے پیٹھ پھیری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا، کیا تو اذان کی آواز سنتا ہے، نماز کے لیے اذان کی آواز سنتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کا جواب دے یا قبول کر، یعنی مسجد ہی میں آ کر نماز پڑھ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح یہ بھی اگلے صحابی جو ہیں اگلی حدیث میں وہ بھی وہی ہیں، انہوں نے آگے تشریح میں لکھا ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ اور بعض کے نزدیک عمر بن قیس جو کہ معروف ہیں ابن ام مکتوم، مؤذن سے، یعنی مؤذن تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن رسول زیادہ لوگ جانتے ہیں، تو یہ بھی مؤذن تھے، اور یہ سمجھ لیں کہ سیکنڈ تھے، یعنی دو بڑے مؤذن جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ حضرت ایک بلال تھے اور ایک یہ ابن ام مکتوم تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مدینے میں کیڑے مکوڑے یعنی سانپ، بچھو وغیرہ اور درندے بہت ہیں، اس لیے آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت عنایت فرما دیں۔ یعنی نبینا تھے نا یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سنتا ہے؟ اگر سنتا ہے تو مسجد میں آ۔ اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ حسن حدیث ہے۔
اس میں بھی باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت اور جو اس کی اہمیت ہے، جو تاکید ہے، اس کو واجب قرار دے رہی ہے کہ باجماعت نماز پڑھنا واجب اور فرض کے قریب ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یہ بڑی ہی اہم ترین حدیث ہے، اور اس کو سن لیں، اور آگے بھی جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ان کو سنایا کریں۔ یہ حدیث جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں نا، اس کو یاد کر لینا آپ نے، بہت مشکل نہیں ہے، یاد ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، یقیناً میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیوں کو اکٹھا کرنے کا حکم دوں، چنانچہ انہیں اکٹھا کیا جائے، پھر نماز کا حکم دوں، چنانچہ اس کے لیے اذان دی جائے، پھر میں کسی ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں خود ان لوگوں کی طرف جاؤں جو مسجد میں نہیں آتے، اور ان سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور اس میں دیکھیں کتنی سختی، تاکید اور کتنا تنبیہ ہے، اور یہ کتنا خوفناک خطرناک معاملہ ہے۔ جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں باجماعت نماز نہیں پڑھنے آتے، یہ ان کے لیے بات ہو رہی ہے۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا تو اور ہی معاملہ اور اس سے بھی زیادہ خراب ہے، خطرناک ہے۔ یعنی یہ ان کے لیے بات ہو رہی ہے جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی وہ نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں لیکن گھر میں پڑھتے ہیں، جماعت سے نہیں پڑھتے۔ ان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، ان سمیت، یہ نہیں ہے کہ ان کو نکال کے گھر کو آگ لگا دوں، ان سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ صرف وہ جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے، اور جو پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اپنے دوست احباب جو نماز نہیں پڑھتے ان کو بتائیں، ٹھیک ہے؟ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، میرے سمیت، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ کل کو وہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ مسلمان ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان نمازوں کی اس جگہ حفاظت کرے جہاں ان کے لیے اذان دی جائے، یعنی مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیغمبر کے لیے ہدایت کے طریقے مقرر فرمائے ہیں، اور یہ نمازیں بھی ہدایت کے طریقوں میں سے ہیں۔ اور اگر تم نمازیں اپنے گھروں میں پڑھو گے جس طرح یہ پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، تو تم اپنے پیغمبر کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر تم نے اپنے پیغمبر کی سنت چھوڑ دی تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور میں نے تو اپنے لوگوں کا یہ حال دیکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں میں نے تو اپنے لوگوں کا یہ حال دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے صحابہ کرام کو، اپنے لوگوں کا حال کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود بہت بعد میں یہ روایت، یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کسی تابعی کے آگے، ٹھیک ہے؟ تو اب ان کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنے لوگوں، یعنی میرے جو ساتھی تھے صحابہ کرام، اس وقت کیا ہوتا تھا؟ وہ کہتے ہیں میں نے تو اپنے لوگوں کا یہ حال دیکھا ہے کہ نماز سے وہی پیچھے رہتا جو کھلا منافق ہوتا، اور البتہ تحقیق بعض مریض قسم کے آدمی کو 2 آدمیوں کے سہارے سے لایا جاتا اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، اور اسی مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے طریقے سکھلائے، اور ہدایت کے طریقوں میں سے مسجد میں نماز پڑھنا بھی ہے جس میں اذان دی جاتی ہے۔ اب آخری حدیث ہے، آخری حدیث میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس بستی یا جنگل میں 3 آدمی ہوں جن میں باجماعت نماز کا اہتمام نہ کیا جائے تو ان پر یقیناً شیطان غالب آ گیا ہے۔ یعنی کہیں پہ بھی آپ ہوں، سفر میں ہوں، جنگل میں ہوں، بستی میں ہوں، شہر میں ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، 3 آدمی اکٹھے ہو گئے ہیں تو ان کو جماعت کروانی چاہیے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس بستی یا جنگل میں 3 آدمی ہوں جن میں باجماعت نماز کا اہتمام نہ کیا جائے تو ان پر یقیناً شیطان غالب آ گیا ہے، لہٰذا تم جماعت کو لازم پکڑو
یقیناً بھیڑیا اس بکری کو کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے دور رہتی ہے. ٹھیک ہے, یہ واضح ہے, مثال سے بالکل سمجھ آ رہی ہے. ایک تو یہ. اچھا دوسرا, یہ چیپٹر مکمل ہو گیا. اس میں جو علماء نے, فقہاء کرام نے جو گنجائش رکھی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہے, ٹھیک ہے, جینون بیمار ہے, تو وہ مسجد میں نہیں آ سکتا, تو اس کو اجازت ہے گھر میں نماز پڑھنے کی. یا کوئی شرعی عذر ہو گیا ہے, کوئی ایسی سچویشن ہو گئی ہے, فرض کریں کسی کی بیوی ہانڈی پکا رہی ہے اور اس کا بچہ ہے چھوٹا, تو وہ کہتی کہ اس کو پکڑ لیں ورنہ مطلب معاملہ اس طرح کا ہو جائے گا. یعنی کوئی اس کے پاس شرعی عذر ہو, جان بوجھ کے, یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں یار بس آج تو میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں, خیر ہے, اس طرح نہیں آپ کر سکتے. اس طرح کوئی نہیں کر سکتا کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں, نہ, اجازت ہی نہیں ہے. اذان کی آپ نے آواز سن لی ہے تو اب آپ کو جماعت سے نماز پڑھنی آپ کے اوپر واجب ہے, فرض ہے یا واجب ہے. مطلب بعض واجب اس کو کہتے ہیں, وہ سمجھیں فرض ہی ہوتا ہے, واجب ایک ہلکا سا وہ لیول اس کا فرض سے کم ہوتا ہے. تو اہل سنت کے نزدیک, احناف کے نزدیک جو ہے نا, با جماعت نماز پڑھنا واجب ہے. جماعت نماز پڑھنا فرض ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے. جیسے وطر واجب ہے نا, تو واجب کو آپ جان بوجھ کے نہیں چھوڑ سکتے, ٹھیک ہے نا. تو کبھی آپ بہت زیادہ تھک گئے ہیں, آپ سے مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نہیں, میری ہمت, مطلب ایسی آپ کے پاس شرعی عذر ہو, آپ کے پاس نا دلیل ہو کہ بھائی میں مجبور ہوں, تو پھر تو شریعت اتنی سخت نہیں ہوتی. لیکن جان بوجھ کے اپنے عادت ہی بنا لینا, پھر یہ ہوتا ہے کبھی کبھار, ونس اے بلو مون جس کو کہتے ہیں, یعنی مہینے میں ایک دفعہ کبھی ایسی سچویشن ہو گئی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار آج تو میں نہیں جا سکتا, میں بہت تھکا ہوا ہوں, بہت ہی زیادہ تھکا ہوں, میرے لیے نہیں جایا جا سکتا. ٹھیک ہے, تھکے ہونے کے بھی بہرحال ڈیفینیشن ہر بندے کی اپنی ہو سکتی ہے. یعنی مطلب میں فرض کریں سمجھوں کہ میں کتنا تھکا ہوا ہوں, کچھ ہو سکتا ہے کہ دوست کہیں یار کتنا بھی تھکا ہو بندہ مسجد تو جا سکتا ہے. لیکن ہاں, دو لوگ پکڑ کے لے, ہاں, وہ جو ہے نا, دو لوگ بیمار ہوتے تھے تو دو لوگوں کے سہارے جاتے تھے. صحابہ کرام کی دور کی بات ہے. تو ہمارے خیر ایمان بھی کمزور ہو گئے ہیں. لیکن بہرحال جس نے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی, اس کے پاس شرعی عذر, یا تو وہ بیمار ہو, یا پھر اتنی بارش ہو رہی ہے, یا طوفان ہے, یا کوئی ایسی سچویشن ہے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہو سکتی ہے, میں بیمار ہو سکتا ہوں, یا پھر وہ اس قسم کا بیمار ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مسجد میں جانے سے میری وجہ سے دوسرے بیمار ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی اس کے پاس شرعی عذر ہو جس کو وہ عذر سمجھ رہا ہے, یا کسی عالم دین سے پوچھ لے کہ مجھے یہ سچویشن ہے, تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے جانا چاہیے کہ نہیں. جیسے کسی نے پیاز کھایا ہو یا لہسن کھایا ہو, تو اس سے اگر منہ سے اسمیل آ رہی ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہ اب مسجد میں, ہماری مسجد میں نہ آئے, خام خواہ آ کے ہمیں تنگ کرے گا. ٹھیک ہے, تو وہ پھر اس سچویشن میں جو ہے نا, یا تو اس اسمیل کو دور کر لے, ادروائز یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھ لے. تو یہ کبھی کبھار کسی کے ساتھ ہوتا ہے. تو جو لوگ جماعت سے, جن کے لیے آگ لگانے والی بات ہے نا, گھر کو آگ لگانے, وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے یار میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں, بس کیا مسجد میں جانا ہے. تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.